احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی دعا مانگی ہوئی وہ ضائع نہیں جاتی۔ انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مانگی ہوئی دعا کو ضائع نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ہے، دو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ دو کام ہو گئے نا تو پھر وہ دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے مطعمہ حرام، اس کی غذا حرام کی ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی، لباس حرام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح ان اللہ لا یستجیب الدعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ جس طرح آج کل ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، آج کل ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا اور ہوتا ہے اور پڑھنا اور ہوتا ہے۔ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو دیکھیں، دنیا میں جب انسان آتا ہے نا، اس کو صرف ایک کام اللہ تعالیٰ سکھا کے دنیا میں بھیجتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ رونا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے روتا ہے نا، یہی ایک کام سیکھ کے آتا ہے، رونے والا۔ وہ روتا ہے، ماں اس کو دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ وہ روتا ہے رات کو سوئے ہوئے، ماں سمجھ جاتی ہے میرا یہ بچہ بچی تکلیف کے اندر ہے، سردی ہے، گرمی ہے، مشکل کے اندر پڑا ہے۔ ایک چیز رونے والی اس کو اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور اسی رونے پہ وہ اپنے سارے کام اپنے والدین سے کروا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت صرف یہی رونے والا عمل اس کو کیوں دے کے بھیجتے ہیں کہ اگر اس رونے سے تم اپنے والدین کی محبت اور توجہ حاصل کر سکتے ہو نا، تو اگر ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تمہاری طرف متوجہ رہے گی۔ تو ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر الفاظ پڑھ رہے ہیں اور ادھر پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے، میں نے کیا مانگا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف بندے کی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر دعا کیا قبول ہونی ہے؟ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ دعا کو نہیں مانتے۔ کس طرح؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، تو یہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے لیے یہ دعا نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ فیتا نہیں جلیندے، ہماری زبان میں یہ فیتا نہیں جلیندے، حالانکہ اچھا، اور ہم جائیں اور ہم جا کر کہیں نا بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس چیز پہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا ہے، حالانکہ اصل دعا تو یہی ہے نا، لیکن اس چیز کو وہ دعا سمجھتے ہیں کہ بندے آئے آ کر کہتے ہیں جی کلام یاد کرو۔ اب وہ جو صبح سے بیٹھے ہیں نا تعزیت پہ، اب ان کی حالت شام کو یہ ہوتی، کہتے ہیں کلام یاد کرو، وہ ایسے ہاتھ کر کے ایسے منہ ہل رہا ہے، پتہ نہیں قل واللہ احد پڑھی بھی ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، بس وہ آمین، بس ایسے۔ یہ دعا ہے، اور جس نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، یہ دعا نہیں۔ تو یہ خاک دعائیں ہیں، یہ جو تم ایسے ہاتھ کر کے بیٹھے، بعض بندے ایسے دعا مانگ رہے ہوتے، ایسے دعا ختم ہوئی چل بھائی، یہ کوئی شریعت ہے یا یہ کوئی سنت نبوی پہ عمل ہے؟ صرف اسی چیز کا نام دعا ہے کہ آؤ جی سورۃ فاتحہ بھائی، بس اٹھا لیجئے ہاتھ، بس آنے والا بندہ تو ایک دفعہ دعا کو مانگتا ہے، اور جو وہ رسا اور لوائقین بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارا دن ہاتھ اٹھا پریکٹس ان کی، اور شام کو آ جا کر بالخصوص تیسرے دن آپ جا کر کہیں نا ہاں بھائی سورۃ فاتحہ، تو وہ بس ایسے بس بالکل تھکے ہارے۔ شریعت نے اس دعا پر قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں بتایا۔ ہاں ایک تو خلاف سنت ہے،
اور دوسرا یہ جو طریقہ ہے، اس دعا پر شریعت نے قبولیت کا وعدہ نہیں دیا۔ ہاں، ایک آدمی مجھے سنانے لگا واقعہ، بھئی تعزیت تھی، ہمارا کوئی آدمی فوت ہو گیا، تم تعزیت پہ بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا، بڑا بظاہر جو ہے نا بڑا سفید پوش قسم کا آدمی، بظاہر بڑی اس نے پگڑی باندھی ہوئی، سفید کپڑے، یعنی بڑا معزز آدمی، لیکن میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ آیا اور اس نے آ کر کہا جی کلام یاد کر سو جی، سورہ فاتحہ۔ وہ کہتے میں نے تو ہاتھ نہیں اٹھائے، ہمارے جو باقی رشتہ دار وغیرہ تھے نا انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، وہ میری طرف دیکھتا رہا، بھائی اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو اس نے جب دعا ختم ہوئی نا تو وہ اس نے ایسا انداز میں کہا، اور تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، یہ اس کا انداز تھا بولنے کا، ہاتھ تیرے ٹوٹے ہوئے، دعا دے ٹائم ہاتھ نہیں چاہ سکتا تو؟ کہتے میں تو، وہ بندہ کہتے میں تو بڑا حیران ہوا اس کے اس انداز تکلم پہ، اس نے کیسے بات کی۔ پہلے میں نے اس سے پوچھا بھی تو ہے کون، مجھے پتہ چل گیا بھی فلاں بندہ ہے۔ میں نے اسے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے انہیں جلے نماز چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے نا، یا اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھا، مجھے سیدھی راہ دکھا، یہ دعا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے انہیں، اس لیے کیوں نے ہاتھ چاہتا، وہ بھی تو دعا ہے۔ تو کہنے لگا اس لیے اللہ دا حکم کوئی نہیں، میں کہ ہوں نبی دا حکم کوئی نہیں۔ یعنی عجیب بات ہے لوگوں کی بنائی ہوئی، بھئی جو طریقہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا، جو طریقہ ہماری ایجاد ہے وہ درست ہے، اور جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ ایک جگہ پہ میں کپائی پہ گیا ایک مرتبہ ایک تعزیت کے لیے، تو وہاں جا کے بیٹھا، کافی عصر کا بعد کافی لوگ بیٹھے تھے، بہت زیادہ مجمع تھا، میرے ساتھ ایک اور دو ساتھی بھی تھے۔ تو میں نے وہاں جا کے نا یہی جو شرعی تعزیت ہے اس بات کا خیال رکھا کرے، ہمارے موید بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہ جو تعزیت پہ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ ہاتھ اٹھا کے، کوئی نہیں ہے اس کا ثبوت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ساری شریعت بتلائی ہے نا، اگر تعزیت کے موقع پہ یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر بتلاتے، صحابہ کر کے دکھاتے، کوئی نہیں ہے اس کا ثبوت، چاہے کوئی بڑا کرتا ہے چاہے کوئی چھوٹا کرتا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے بالکل۔ یہ نہ کوئی کہے کہ فلاں مولوی صاحب کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں، ہم نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، مولویوں کا نہیں پڑھا۔ اچھا، تو وہاں پر میں گیا نا، تو وہاں پر میں نے نا یہ اسی طرح تعزیت کی بھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ تو اب ان کی ترتیب یہ تھی بھی جو بندہ آتا تھا وہ فاتحہ خوانی کے بعد وہ اس کو چائے بھی پلاتے تھے اور پانی بھی۔ تو میں تو جا کے میں نے جس طرح شرعی تعزیت کی اور میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے سامنے دیکھا وہ لڑکا نا پانی کا گلاس شربت لے کے نا، اب وہ کھڑا ہے، مولوی صاحب آئے ہیں، یہ وہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو پانی پلائیں گے۔ تو وہ جو آدمی تھا نا جس کے پاس میں گیا تھا، وہ اس کو اشارہ کرے بھائی لے آ پانی، لے آ پانی پلا اس کو، تو وہ آگے سے اس کو اشارہ کرے بھائی فیتا تو رتہ کوئی نہیں اس یعنی اس کے ذہن میں کہتے فاتحہ خوانی تو اس نے کی نہیں ہے جس کام کے لیے آیا۔ بہرحال میں سمجھ گیا بات، وہ لے آیا پانی، میں نے پیا، پانی پینے کے بعد پھر میں نے نا تقریباً 5-7 منٹ یہ مسئلہ ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا بھئی اب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ بندہ نورپور تھل سے آیا ہے، 35-40 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے، یہاں آ کر اس نے فاتحہ خوانی نہیں کی ہے، اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، اس نے سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں، شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، جب آپ تعزیت کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے، ایک دعا یہ ہے ان للہ ما اخذ و ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، ایک یہ کہتے تھے، یا دوسرے الفاظ نبی علیہ السلام کے احسن اللہ اجر اعظم اللہ اجرک و احسن عزاک و غفر لمیتک، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے، تمہیں صبر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس مرنے والے آدمی کی بخشش فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے الفاظ۔ ایک جگہ پہ ہم گئے، وہاں پر بڑا عجیب ترتیب تھی، حضروں ہم پڑھتے تھے، وہاں پر یہ ترتیب تھی کہ جس کی بھی فوتگی ہوتی تھی نا وہ 3 دن محلے کی مسجد میں بیٹھتے تھے، اپنے گھروں میں یا حجرے میں یا بیٹھک میں ان کا قیام
جو محلے کی مسجد ہے نا اسی مسجد میں کل خوانی بھی ادھر اور وہ 3 دن کی دعا بھی ادھر ہی ہوتی تھی۔ ایک جگہ پہ ہم گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ 3 دن مولوی بھی پابند ہے اور نائی بھی پابند ہے۔ 3 دن کے لیے جس کی فوتگی ہو جائے نا جس محلے میں، اس محلے کی مسجد کا جو مولوی ہے، مولوی بھی 3 دن پابند ہے اور نائی بھی پابند ہے۔ کیسے بھائی؟ ایک سائڈ پہ وہ رسا کے ساتھ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں اور بالمقابل وہ نائی بیٹھا ہوتا ہے۔ جب بندہ نیا آتا ہے وہ آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو نائی ہے نا وہ پہلے اعلان کرتا ہے، دعا کر سو جی، وہ اعلان کرتا ہے، مولوی اونچی آواز سے دعا کرواتا ہے، پھر وہ آمین، پھر چلا گیا۔ پھر دوسرا بندہ آ گیا، پھر وہ اعلان کرتا ہے، مولوی صاحب دعا یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے، تماشا ہے نا۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے جس آدمی نے نماز جنازہ پڑھ لی اس کی تعزیت بھی ہو گئی۔ بار بار میت والوں کے گھر جانا، بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، بار بار اسی آدمی کا جانا، شریعت نے اس بات کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ابھی نا 3 دن ہم نہ جائیں، صبح بھی دوپہر کو بھی شام کو، جس طرح ڈاکٹر 3 خوراکیں دیتا ہے، صبح دوپہر اور پھر شام، جب تک نہ جائیں تو اس آدمی کی تعزیت ہی قبول نہیں ہے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ غافل دل کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ دعا مانگو یوں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ اور حدیث میں آپ کو سنانے لگا تھا، مسند احمد کے اندر وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ کس طرح؟ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ذات ہے، جانتی ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں اچھا ہے یا مطلب اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، بندہ کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بندے نے گاڑی لی، بڑی خوشی ہوئی، دوستوں نے مبارکبادیں دی، سارا کچھ دیا، اللہ کی شان پھر یوں ہوا اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی کے اندر اس بندے کو نقصان ہو گیا، تو وہ کہتا ہے ہاں میں گاڑی لیتا ہی نہ۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس چیز کے اندر خیر ہے اور کس چیز کے اندر بندے کے لیے شر ہے۔ تو بندہ مانگتا ہے، وہ چیز بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اللہ وہی چیز بندے کو دے دیتے ہیں، جو اس نے مانگی وہی چیز اس کو مل گئی۔ اچھا کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جو چیز بندہ مانگ رہا ہے، بندہ اپنی طرف سے اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ کے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے نہ وہ ملتی ہے نہ اس سے اچھی ملتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس بندے پر آنے والا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت اس کو دور کر دیتے ہیں، یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس کے بدلے اللہ نے کسی دکھ کو اس سے دور کر دیا۔ یہ 3 صورتیں، اور چوتھی صورت کبھی یوں ہوتا ہے نہ وہ ملتا ہے نہ اس سے بہتر، نہ دکھ دور ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا اجر اور اس کا ثواب جب بندہ دیکھے گا تو بندے اپنے اللہ سے پوچھے گا، یا اللہ اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنی نیکیاں میری تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں کی۔ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی تھی، ذخیرہ آخرت بنا کے رکھی تھی۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی ایک دعا بھی دنیا میں نہ قبول ہوتی، ساری ذخیرہ آخرت بن جاتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی اے عن دعائی، مجھے پکارنے سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔